جب آپ اپنی ذاتی چیزیں خریدنے دکانداروں کے پاس جاتے ہیں جی تو وہ بھی آپ کی کتنی آؤبھگت کرتا ہے، آپ سے تعلقات بنانا چاہتا ہے اور آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ وہ پہنچانا چاہتا ہے تاکہ آپ اس کے پکے گاہک بنے رہیں. جی. اور حالانکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ آپ پوری طرح بارگین کریں گے اور آپ کی جیب سے پیسے جا رہے ہیں، لیکن جب کوئی بیچ میں دوسرا بندہ پرچیزنگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو خام خواہ خراب کرنے پہ تلا ہوتا ہے. سب سے پہلے کبھی اس کو چائے پلا دی، کبھی اس کو کوئی برگر کھلا دیا اور کوئی ذاتی سی کوئی فیور دے دی جس کا کوئی تعلق پرچیزز سے بظاہر نظر نہیں آتا. کوئی مٹھائی کا ڈبہ دے دیا، میرا بیٹا پاس ہوا تھا. تو اس طرح کی چیزیں کر کے وہ پہلے ٹیسٹ ڈوز دے کے دیکھتے ہیں کہ بندہ دانہ دن کا چکتا ہے کہ نہیں، اور پھر ان کے درمیان باقاعدہ کھل کے بات ہو جاتی ہے. اور اس میں عموماً مارکیٹوں میں جو دکاندار ہوتے ہیں وہ بہت قسم کھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس راز کو راضی رہنے دینا ہے، اور یہ جو ملی بھگت ہے وہ اس کو بالکل فیئر ڈیل سمجھتے ہیں، اور جو پرچیزز ہوتی ہیں ان میں سے کوئی کک بیکس آتے رہتے ہیں. اچھا، اس کو جاننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آیا ایک ہی پرچیزر کیوں ہو. یہ تو پہلا پکا رول ہے کہ اگر آپ کا پرچیزر کسی خاص جگہ سے پرچیز کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے تو آپ کی دلچسپی پھر اس کے برعکس ہونی چاہیے کہ وہ کسی اور جگہ سے پرچیز کرے. وہ اس کے کوئی فائدے بتا دے گا کہ یہ فائدہ ہے، یہ ہے. آپ اس کے سنی انسنی کر دیں نا. آپ اسے بتائیں کہ فی الحال چند دن اس کو چھوڑ دیں، دوسرے کے پاس چلے جائیں، پھر تیسرے کے پاس چلے جائیں، پھر پہلے کے پاس آ جائیں. جو لمبی ٹرانزیکشنز ہیں ایک ہی جگہ سے جو کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو روکیں، کیونکہ اس سے ان کے رجحانات کا پتہ چلے گا کہ آیا وہ ان کے ساتھ ہی ایک جیسے اس ریلیشن شپ میں مسلسل کیوں رہنا چاہتے ہیں. اور کبھی نہ کبھی آپ کو پرچیزر بھی بدلنا چاہیے کہ اس کی ڈیوٹی کسی اور چیز پہ لگانا اور کسی اور کی ڈیوٹی پرچیز پہ لگا دینا. اسی طرح کبھی کبھی آپ کو اسے چھٹی پہ بھی بھیج دینا چاہیے 4-6 دن کی، اور کسی اور کی ڈیوٹی لگا دینی چاہیے پرچیز کی. اسی طرح ایسا کیوں؟ اس کو چھٹی پہ بھیج کے کیا فائدہ ہوگا؟ عموماً جو لوگ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں وہ چھٹی پہ جانا نہیں چاہتے، وہ چھٹی کرتے ہی نہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو ہی وہ چھٹی کریں گے تو کوئی بم پھٹیں گے، بھید کھل جائیں گے، پردے میں رہنے دو، پردہ نہ ہو. ہاں. اسی طرح اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں بھی جو لوگ کام کرتے ہیں کبھی کبھی ان کو بھی چھٹی دینی چاہیے. کبھی کبھی ان کی جگہ بھی دوسرے کے ہاتھ میں کمانڈ آنی چاہیے. اختیارات اور کرسی کا مزہ کسی دوسرے کو بھی چکھنے کا موقع ملنا چاہیے. اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، کوئی گڑبڑ کرتے ہیں، تو وہ چھٹی نہیں لیتے، چھٹی نہیں مانگتے، اور وہ اپنی سیٹ کے جو اسرار و رموز ہے وہ اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں. تو پرچیزر کو بھی بدلنا مسٹ ہے. جب پرچیزر جاتا ہے دوسرا جی تو دکاندار اس کو بھی قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا پلانٹڈ ہے. اچھا، اب اس میں ہمیں اپنے امپلائیز کے اندر فراڈ اویئرنیس پروگرام لانچ کرنا چاہیے کہ ہمارے جو امپلائیز ہیں جن میں سے 80% امپلائیز کا کسی مالی بددیانتی سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر 16% ایک اور ہوتے ہیں جن کا بہت ہی کم تعلق واسطہ ہوتا ہے، اور مینلی 4% کسی آرگنائزیشن میں لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ جو 80% ہیں خاص طور پر انہیں، اور 16% کو آپ جو فراڈ اویئرنیس پروگرام میں ڈالتے ہیں، یعنی آپ انہیں وسل بلور بناتے ہیں، وہ جو خاموشی ایک وہ دھارے رکھتے ہیں اور بولتے نہیں. جبکہ ریسرچ بتاتی ہے، اور 75% جو امپلائیز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے سال میں انہوں نے ایک بددیانتی کو ہوتے دیکھا ہے اور وہ خاموش رہے. آن ایوریج کوئی ایک بددیانتی منظر عام پر آتے آتے 2 سال لے لیتی ہے. اور کسی بھی آرگنائزیشن کا، جیسے پاکستان میں آرگنائزیشنز ہیں جی، تو کوئی 10 سے 15% ریونیو، میں پروفٹ کی بات نہیں کر رہا، 10 سے 15% ریونیو جو ہے وہ فراڈولنٹ طریقوں سے غصب کر لیا جاتا ہے. 10 سے 15%. اور یہ ریونیو جو ہے یہ اونر سے بلونگ نہیں کرتا، یہ امپلائیز سے بلونگ کرتا ہے. اس بات کو میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بہت اچھی طرح سے واضح کیا تھا.
سو اویئرنیس دینی چاہیے. اور جب آپ کسی کے سٹیکس پیدا کر دیتے ہیں کہ اگر آپ اویئرنیس دیں گے, اگر آپ وسل بلو کریں گے تو آپ کا کیا فائدہ ہوگا, تو اس سے فرق پڑتا ہے. اچھا, اب پھر جب کوئی پرچیزر ہوتا ہے اور اس کے کمیشن سیٹ ہوتے ہیں دکانداروں کے ساتھ, اور دکاندار خود دانا ڈالتے ہیں, جی, جو بندہ ایماندار بھی رہنا چاہتا ہے اس کو ایماندار رہنے نہیں دیا جاتا, اور اسے بار بار ٹیمپٹیشن دی جاتی ہے, اور ایسے ورڈز میں ٹیمپٹیشن دی جاتی ہے جو گول مول ہوتے ہیں, جن کی شکایت نہیں کی جا سکتی, جو محبت پیار کے لفظ ہوتے ہیں. ہمارے لائق کو خدمت ہو تو بتانا, ہم اپنے ہی ہیں نا, ایک دوسرے کے بندہ کام آتا ہے. دنیا اسی طرح چلتی ہے, فالتو کی باتیں جو کرتے ہیں, اور جس سے آپ کا پرچیزر اس دکاندار کے حق میں باتیں کرتا ہے, اور دکاندار کہتا ہے تہاڈا پرچیزر بڑا ایماندار ہے. تو اس طرح جو ایک دوسرے کی کمر کھجانے کا یہ سلسلہ ہے وہ چلتا ہے. لیکن اگر آپ غور سے اپنے پرچیزر کے چہرے پہ جی, اگر نظر رکھیں اور اس کے طرز زندگی کو دیکھیں, کہیں نہ کہیں وہ غلطی ضرور کرتا ہے اپنے طرز زندگی میں, جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نیا نام اس خط میں اب کس کا ہے.